جیسے غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قرآن کی ایک ہی قرات ہے جو ہمارے مصاحف میں ثبت ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کبھی مصحف کھول کے دیکھیں, کبھی دنیا گھوم کے دیکھیں, جو مصاحف میں ثبت ہے کبھی دیکھیں وہ کیا ہے. تو تلقی بل قبول کرنے والے قراء کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں نا, پھر تو آپ سپریم کورٹ کو آپ سیشن کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں. وہ قراء کا مسئلہ ہے بھائی, آپ ان کو چھیڑیں. ہم یہ مان بھی لیں کہ یار یہی مصحف ہے جو میرے گھر میں پڑا ہوا ہے, یہی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے, اگر میں یہ مان بھی لوں, لیکن اس مصحف میں بھی اختلاف ہے, کیا کریں پھر؟ پر بات ہو گئی تھی وہ اختلاف نہیں تنگ کرتا, نہیں کرتا ہے. جب میں ایک کے اندر ہے نا, ایک مصحف کے اندر ہے نا, ایک آیت میں ایک لفظ اس طرح ہے, وہی لفظ اس آیت میں اس طرح ہے. وہ پہلے دن سے یہ ادھر ہے یہ ادھر ہے. نہیں 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 نہیں, یا تو نا یہ سویپ ہوتے ہو, کسی کمپنی نے ایسے چھاپ دیا, کسی نے ویسے. ہاں یہی ہے, یہی ہے, یہ اسی طرح سے ہے. ہاں اسی طرح سے کہ میں چاہوں ایک گھنٹے کی نشست ہم اس پہ کریں. انڈونیشیا کے مصاحف کیسے پبلش ہو رہے ہیں, ملائیشین, ترکی, قطر, کویت, اردن, پاکستان, سعودی عرب, شام. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ٹھیک, یعنی کہ اسی قرات کو ہم حفظ مان رہے ہیں. جی, قرات چینج نہیں ہو رہی, لیکن ایک ادارہ چھاپ رہا ہے, ایک ملک چھاپ رہا ہے, اس لفظ حرکات کا فرق ہے, اور دوسرا دوسرے سے چھاپ رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جو پبلش ہو رہا ہے نا اس میں اختلاف ہے حفظ. اگر یہ ہوگا تو یہ بہت بڑا پوائنٹ ہوگا. یہ آپ نے بات یہاں سے شروع کر دی تھی, صحابہ کے دور سے قرات میں اختلاف تھا, مدون ہی نہیں ہوا تھا, جمع تدوین نہیں ہوئی تھی. دور عہد عثمانی میں جا یہ بات اب تھرو آؤٹ کہتے آ رہے ہیں. اگر یہ بات آپ کہتے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی روایت, کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مدون موجود تھا. آپ یہ کلیم کریں گے؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں قرآن لکھا گیا تھا, بین دفتین نہیں تھا, ایک جگہ پہ موجود نہیں تھا, متفرق طور پہ صحابہ کے پاس لکھا ہوا موجود تھا. لیکن یہ بات کسی نے بھی نہیں کہی, ہماری دینی روایت اس سے ناآشنا ہے, اس جدید فکر سے کہ جی اللہ کے رسول نے بین دفتین قرآن مجید اپنے زمانے میں جمع کروا دیا. سارے استدلال کی بنیاد روایتوں پہ کھڑی کر رہے ہیں. آپ کو یہ زیب نہیں دیتا. کیوں نہیں زیب دیتا؟ نہیں زیب نہیں نہ دیتا, بات یہ ہے کہ روایتوں کو اگر شروع کرنا ہے نا, پھر ایک ترتیب سے شروع کریں. ریگارڈنگ دا کمپائلیشن آف قرآن, جو پکچر میرے ذہن میں آپ کی پچھلی گفتگوؤں کو سن کر بنی ہوئی تھی نا, وہ پکچر کافی زیادہ بلر تھی. ان 4 حدیثوں نے اس پکچر کو جو کیمرے کا فوکس بالکل سیٹ کر دیا, پکچر بہت کلیئر ہو گئی ہے. آپ کہتے ہیں فرق نہیں پڑتا, ادھر تو منظر بدل گیا ہے. منظر تبھی بدلے گا جب ساری روایتوں کو مانیں گے. ہم ان کو بھی یہی کہہ رہے ہیں, وہ بھی اس کو غیر قرآن کہہ رہے ہیں. وہاں پہ بھی عاصم مغل بیٹھے ہوئے ہیں مغرب میں, یہ بات ذہن میں رکھیں. وہاں پہ بھی غامدی اور عاصم مغل صاحب بیٹھے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل قرآن تو یہ ہے, روایت ورش ہے, وہ غیر قرآن پڑھ رہی ہے ساری مشرق. سمجھ رہے ہیں؟ چلے آپ کا سوال دونوں ان کو بھی ہم سمجھا رہے ہیں. میری بات واضح ہو گئی, میرا موقف بھی واضح ہو گیا, میری نیت بھی واضح ہو گئی. اب تو مجھے نہیں کہیں گے کہ تم فساد ڈالنے کی